بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں آپ سب نیوز کیفے دیکھنے والوں کو آج اقبال ڈے پہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن میں نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو۔ اور جیسا کہ فہیم نے بتایا، آج اقبال ڈے بڑے ہی احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گی فہیم آپ تعارف کرائیں۔ جی ہاں بالکل، ہم آج مہمان سے بات کریں گے اس حوالے سے، اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی ایک ہمارا ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ رہے گا۔ آپ جو بھی آج کے موضوع کے حوالے سے کہنا چاہیں پروگرام کا حصہ بنیے گا۔ آج کیونکہ یوم پیدائش ہے شاعر مشرق کا، حکیم الامت کا، اور آج ان کی کیا کیا خدمات رہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے انہوں نے مطلب جو خواب دیکھا وہ کس طرح پورا ہوا، ان کا کیا کردار تھا سیاست میں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مہمان کا تعارف کرواؤں، آئیے چل کے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ماہر تعلیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مختلف زبانوں سے بھی تعلق ہے، کیونکہ اقبال کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں اور تو ہمیں فارسی اور اردو کے حوالے سے مختلف قسم کی فکری جو شاعری ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع حیدر صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر تو آج ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ شاعر مشرق مصور پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا جو ہے یوم پیدائش ہے، تو میں چاہوں گی آپ سب سے پہلے جو ان کی شخصیت ہے اور جو ان کا شاعری ہے اور ان کا کلام ہے اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی ذرا آج ہم عام طور پر تمام مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن علامہ اقبال کی ولادت ہوئی۔ جی، علامہ اقبال کی اگر آپ زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو 61 برس کی انہوں نے عمر پائی۔ 1877 شجاع بھائی کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو، معذرت چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہم کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس۔ اور آج شاعر مشرق مصور پاکستان مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا یوم پیدائش جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں اور تجزیہ کار ہیں، شجاع حیدر صاحب۔ سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے، بس وہی اسٹارٹ کیا تھا ہم نے بات کرنا، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کی آپ زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو 61 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے، اور 61 سال کی عمر میں انہوں نے پہلے قانون کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد فلسفے میں انہوں نے بیرون ملک جا کے فلسفے میں PhD کیا، جرمنی سے ہی انہوں نے جرمنی سے، جہاں برلن سے انہوں نے۔ اچھا، ان کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں نے اس طرح سے نیگیٹو امپیکٹ پھیلایا کہ جناب نیتشے جو تھے اس وقت بڑے فلسفی تھے جرمنی کے، کہ نیتشے سے انہوں نے خودی کا فلسفہ لیا، ان کے اوپر ایک الزام ہے ایسا ہے، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ خودی کا فلسفہ بیسیکلی انہوں نے اسلام سے لیا، اللہ کے قریب ہو کر جو ہے اپنے ہمارے یہاں خودی کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنا آپ پروردگار کی بندگی کرتے ہیں اتنا آپ کی خودی جو ہے بلند ہوتی ہے، اور اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہ خودی کا فلسفہ یورپ سے جو تھا بالکل ڈیفرنٹ تھا علامہ اقبال کا، اور ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو پروردگار کے آگے اتنا جھکاؤ، اتنی عبادت کرو کہ پروردگار تمہاری جو ہے منازل جو ہے بلند کرے۔ اچھا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے خیالات کے انسان، ایک بڑے وچار رکھنے والے، اور ان کا جو کلام ہے وہ جس نے پڑھا ہے وہ اس نے یہی ایک بات میں کہا کہ بھائی یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں پڑھ سکے، ایسے کاش ہم پہلے یہ سارا علم ہم جان پاتے، اور اتنا ایک وسیع پورا ان کا لکھا ہوا سارا کام ہے۔ کیا یہ بہت مشکل ہے کیونکہ دو مختلف زبانوں میں ہے؟ جی، اور مطلب اتنا آسان فہم نہیں ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا خیالات ہیں آپ کے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آسان نہیں۔ اب ہماری اصل میں اردو زبان سے ہم بیسیکلی ہم تعلیم سے ہی دور ہو گئے، کتاب سے ہم دور ہو گئے، اس لیے ہمیں مشکل لگتا ہے، ورنہ بڑی عام فہم زبان میں انہوں نے شاعری کی ہے۔ اور اگر ہم
صرف علامہ اقبال کے فلسفے کو ہی، ان کی شاعری کو ہی اگر لے کے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کر لیں تو ہم قوموں میں بڑا زبردست مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے علامہ اقبال جب انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انڈیا کے حالات کا جو جائزہ لیا تو اس سے انہوں نے محسوس ہوا کہ مسلمان کہاں تھے اور جناب کہاں پہنچ گئے۔ ہمارا ان کی شاعری بھی اس بات پہ ہے کہ ماضی تمہارا کتنا زبردست تھا اور تمہارا حال کیا ہے، تو اس پہ وہ تھوڑے سے غمزدہ رہتے تھے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ یہ ایک قصہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے آن کے علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پہ، تو ایک صاحب نے آن کے خوشخبری سنائی کہ علامہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جرمنی میں آپ کا جو ہے کلام جو ہے وہ جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے اور اس کا طبع ہوا ہے، پبلش ہوا ہے، تو وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ علامہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کے کلام کو اتنا انہوں نے ریگارڈ دیا اور آپ جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ ان کا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ جس قوم کے لیے میں نے لکھا تھا اس قوم کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا اور دوسری قوموں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ بالکل، اور سر ان کی جو شاعری اور انہوں نے جو اپنے کلام کے ذریعے سے جوان نسل کو جو بیدار کیا، جو ایک انکریجمنٹ اور موٹیویشن ان کی شاعری سے ہمیں دیکھ کے ملتی ہے، وہ اس کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا بتائیے۔ اور جیسے آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ جو دیکھ رہی ہے، جیسے انہوں نے جو خواب دیکھا تھا جیسے کہتے ہیں نا، لیکن ان کا جو انتقال ہے وہ تو پاکستان ریزولوشن جو قرارداد پاکستان ہے اس سے بھی پہلے ہو گیا تھا، ان کا جو لیکن ایک بہت اہم کردار ہے پاکستان کی آزادی میں اور پاکستان کے بننے میں، تو اس کردار پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے علامہ اقبال کی سوچ جو تھی پورے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے تھی، جی، تو وہ پورے انڈیا کے مسلمانوں کو چاہتے تھے کہ ایکچولی وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہتے تھے کہ وہ عروج پائیں۔ ان کا ایک شعر بھی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کی کاشغر، مطلب وہ کہتے تھے پوری دنیا پہ مسلمان جو ہمارا پہلے جو ہمارا ماضی رہا ہے تو دوبارہ ہم اس شاندار ماضی کی طرف لوٹیں۔ تو علامہ اقبال نے پھر نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے علامہ اقبال نے پوری کوشش کی کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر۔ یعنی جو ان کے گولز جو انہوں نے نوجوانوں کے لیے سیٹ کیے وہ بہت ہائی گولز تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ستاروں پہ کمر ڈالنی ہے، تمہارا یہ چھوٹے موٹے تمہارا مقام نہیں ہے، تم نے جو ہے وہ پوری کائنات کو تسخیر کرنا ہے۔ تو وہ چیز ان کے فلسفے میں نظر آتی ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، ایسا نہیں کہ انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا اور پاکستان بننے کا اور پھر صبح کو انہوں نے بتا دیے نا میرا خواب، میں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنا، خواب کے بارے میں بڑا ایک اچھا قول ہے ڈاکٹر عبدالکلام کا، انڈیا کے جو صدر رہ چکے ہیں، ان کے قول کو میں بڑے اقوال میں گنتا ہوں۔ ان کا قول ہے کہ خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ کتنے خوبصورت بات، مطلب بہت ہی اعلیٰ انداز میں انہوں نے پوری تشریح کی ہے اس خواب کے حوالے سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر امتیاز آپ کے ساتھ، فہیم بھائی آپ کو بھی سلام، اور میم بیٹھی ہماری ان کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے محترم ہمارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں بات کرنا تو ایسا ہے باس کے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ غزل مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی جیسی روح، ول پاور اور کریکٹر اور کردار اگر ہمارے یہاں ساری سیاستدان اور عوام بھی اتنے قصوروار ہوتے ہیں نا، اگر یہ روح ان کے اندر آ جائے تو باخدا۔ پھر وہ ایک شعر ہے نا محترم علامہ اقبال صاحب کو، وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو وہاں تک لے کر جائیں گے تو پاکستان ہمارا روشن، منور اور ورلڈ میں فیمس اور محترم اور عزت کے سے اور عزت زیادہ اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہوگا۔ امتیاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ دوستو ایک وقفے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور آج اقبال ڈے منایا جا رہا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، شجاع حیدر صاحب جو کہ ماہر تعلیم ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ سر ہم علامہ اقبال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور
ایک سوال میرے دماغ میں آتا ہے کہ ہم اقبال ڈے منا رہے ہیں آج، لیکن ہم نے اس دن کو صرف ایک دن کے لیے محدود کیوں کر دیا ہے؟ جو ان کی شاعری ہے، جو ان کی تھاٹس ہیں، جو ان کا فلسفہ ہے، فلسفی ہے، وہ ینگ جنریشن، جو نوجوان نسل ہے، وہ اس کو فالو نہیں کرتی، ان کا کلام اسٹڈی نہیں کرتے. ہمیں بھی شاید کوئی گنے چنے کچھ شعر ہی جو ہیں وہ یاد ہوں گے ان کے. تو اور سلیبس میں بھی کچھ خاص ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں کہ جو ہم ینگ جنریشن کو، اگلی آنے والی نسل کو جو ہے وہ اس طرح سے تربیت کر رہے ہوں، ان کی ٹرین کر رہے ہوں، اقبال کے شاہین بنا رہے ہوں یا فوکس کر رہے ہوں. دن تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، مگر عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے. دیکھیے، علامہ اقبال کے اشعار کو اگر آپ صحیح تفسیر اس کی بیان کر دیں تو لوگوں میں، نوجوانوں میں ایک ایسی تحریک پیدا ہو جائے کہ ہم انقلاب برپا کر دیں. میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں دلچسپ بات سناؤں کہ میرے اسٹوڈنٹ کا فون آیا کہ سر کل علامہ اقبال ڈے ہے، تو سر کل انسٹیٹیوٹ بند رہے گا کیا؟ میں کہا نہیں، کل آپ 4 گھنٹے پڑھیں گے. آپ 2 گھنٹے روز پڑھتے ہیں، آپ نے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، کیونکہ علامہ اقبال کے فلسفے پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو ہمارے یہاں فلسفہ یہ کہ ٹھیک ہے جی، دن منا رہے ہیں تو بس چھٹی کرو. اب ہم نے کیا کرنا ہے، انڈین موویز لگا لیں گے یا کوئی گانے لگا لیں گے اور ہم اس کو چھٹی منائیں گے. دیکھیں، یہ ہم نے اس دن کو، ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ علامہ اقبال ہم سے چاہتے کیا تھے. ان کا پورا فلسفہ یہ تھا کہ وہ نوجوانوں میں ایک ایسی فکر بیدار کرنا چاہتے تھے کہ ہر نوجوان علم حاصل کرے اور علم کے دریا میں جو ہے وہ غوطہ زن ہو اور جناب ستاروں پہ کمندیں ڈالے. علامہ اقبال کو اپنی قوم کے نوجوانوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں، اور انہیں پتہ تھا کہ نوجوانوں کو اگر میں نے بیدار کر دیا تو یہ ایک زبردست قوم بن کے ابھریں گے. ان کا ایک شعر کا دوسرا مصرع بہت مشہور ہے کہ جناب ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو انہیں معلوم ہے جی، نوجوانوں کے لیے انہوں نے مطلب جو کرنا چاہا تھا، جو سوچا تھا، اس میں وہ کافی حد تک تقریباً کامیاب بھی رہے. آج پاکستان کی شکل میں ہم اگر موجود ہیں یہاں پہ تو یہ انہی کا ہی ایک خواب تھا جو جس کی تعبیر ہے پاکستان. مطلب وہ جس طرح چاہ رہے تھے، وہ جو حصول پاکستان کی جو ایک کوشش کروانا چاہ رہے تھے، وہ اس میں کامیاب رہے. جی فہیم، دیکھیے اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو مسلمانوں کے لیڈرز تھے، ان کی سوچ بڑی بلند تھی، ان کا فکر جو تھی بڑی زبردست تھی، اور اسی وجہ سے ان کے خلوص نے اور ان کی نیت نے جو ہے ہمیں پاکستان بنا کے دیا. آپ صرف علامہ اقبال کی ہی نہیں، آپ لیاقت علی خان کی مثال لے لیجئے کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے نواب تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری دولت جو ہے وہ پاکستان کے نام کر دی اور خود جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے. یہ لوگ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور آج کے دن میں ان کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ لیاقت علی خان کو جب گولی لگی اور ان کے جب غسل دینے کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تو معلوم ہوا کہ جو شیروانی اوپر پہنی ہوئی تھی اس کے نیچے کرتا تک نہیں تھا، پھٹا ہوا بنیان وہ پہنے ہوئے تھے. تو وہ شخصیتیں جو اتنے عیش کی زندگی بسر کر رہی تھیں، انہوں نے جو ہے وہ پوری اپنی جائیدادیں جو ہے پاکستان کے نام کر دی، تب کہیں جا کے ہمیں یہ ایک عظیم مملکت جو ہے ہمیں ملی ہے. اگر آج کے سیاستدان اور آج کے نوجوان ہم ان کی سوچ پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم اس پاکستان کو دوبارہ ایک عظیم مملکت بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ علامہ اقبال کا فلسفہ جو تھا خودی پہ تھا، اور خودی کے فلسفے کا عملی مظاہرہ جو ہے جناح صاحب نے کیا. وہ اس طرح کے برطانوی حکومت جو تھی، جو قابل لوگ تھے، ان کو سر کا خطاب دیا کرتی تھی. تو علامہ اقبال کو بھی سر کا خطاب ملا. اس سر کے خطاب میں ہوتا کیا تھا کہ آپ نے ایک سیریمنی ہوتی تھی، اس میں آپ نے جا کے یہ کہنا ہوتا تھا کہ میں ملکہ وکٹوریہ کا جو ہے وہ وفادار رہوں گا، اور ان کے آگے جھکنا ہوتا تھا، اور پھر وہ آپ کو وہ سر کا خطاب دیتے تھے، میڈل پہناتے تھے. تو جب جناح صاحب کو یہ آفر کی گئی کہ ہم آپ کو بھی سر کا خطاب دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں کسی کافر کے آگے نہیں جھکوں گا. تو اس پہ علامہ اقبال پھر اتنا دلگیر ہوئے کہ انہوں نے پھر یہ اپنے فلسفے پہ وہ پھر شرمندہ ہوئے. انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. تو انہوں نے یہ شعر انہوں نے جناح صاحب کے لکھا ہے کہ قلندر آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ ٹھکرا دیا سرور کے خطاب کو، اور اس نے کہا میں کسی کافر کے آگے نہیں جھکوں گا. تو علامہ اقبال اس بات پہ اپنے آخر وقت تک افسوس. تو سر علامہ اقبال سورس آف انکریجمنٹ تو تھے اور ہیں ہم لوگوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی شاعری اور ان کے کلام کو دیکھیں تو دین کے حوالے سے بھی ان کی بڑی ایسے کلام ہے اور شاعری ہے جس میں وہ تمام مسلمانوں کو، جیسے آپ نے ابھی ایک شعر بھی اسٹارٹنگ میں کہا کہ تمام مسلمانوں
مسلمانوں کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم متحد ہو کر مل کر جو ہے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی علامہ اقبال کی آپ شعر سنیں تو انہوں نے باقاعدہ قرآن شریف کی آیتوں کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا, اپنے شعروں میں ڈھالا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم محنت کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے. بالکل ایسا. تھینک یو سو مچ سر, آپ تشریف لائے اور اس حوالے سے آپ نے آج خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ جو ہے کی. دوستو ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ ہم بالکل جاری رکھیں گے اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہوں گے. آپ دوستوں کے ساتھ بھی سوال جواب کا اور کال کا سلسلہ جاری رہے گا. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پاکستان بھر میں یوم اقبال منایا جا رہا ہے اور نیوز کیفے میں بھی آج ہم یوم اقبال کے حوالے سے خصوصی نشریات میں آپ سب دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک مہمان شخصیت موجود ہیں جو کہ نوجوان تجزیہ کار ہیں اور تدریس کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. جناب عمران ودود صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. زبردست. اچھا, اقبال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جو حضرت علامہ اقبال کے جو خیالات رہے, جو ان کی فکر رہی, ان کے اپنے عہد میں اس پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی اور بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے اسکالرز نے ان کے خلاف جو ہے فتوے بھی دیے. مگر آج ایسا کوئی اسکالر نہیں ملتا جو اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے, بتانے کے لیے خطاب کے دوران جو ہے وہ علامہ اقبال کا شعر پیش نہ کرے. اور ان کے کلام کی جو خاص بات ہے, جو ماہرین بتاتے ہیں کہ ان کو کسی بھی عہد میں لے کے آیا جائے اور ذکر کیا جائے تو وہ عین اس عہد کے مطابق آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس بارے میں کچھ بیان کیجیے. آپ نے دو حوالوں سے سوال پوچھا ہے. پہلا سوال آپ کا عہد اقبال کے حوالے سے اور دوسرا سوال آپ کا اقبال کے عہد کے بعد سے ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کا عہد آج بھی قائم ہے اور جو عہد اقبال, جس وقت اقبال ظاہری طور پر دنیا میں موجود تھے, اس وقت کے لوگوں نے اقبال کو تسلیم نہیں کیا یا اس وقت کے لوگوں نے اقبال کے خلاف باتیں کی, حتیٰ کہ انہیں زندیق کہا گیا, انہیں کافر تک کہا گیا. فہیم, آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی بلند چیز کو دیکھنی ہو, ہمیں کوئی بہت اونچی عمارت کو دیکھنی ہو تو ہم اس کے نیچے کھڑے ہو کر اس کو نہیں دیکھ سکتے, اس کے قریب جا کر بالکل اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کی بلندی کو نہیں دیکھ سکتے. اگر دیکھ بھی لیں تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی بلندی کتنی ہے. تو اس کی بلندی کو دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, تب جا کر اس کی بلندی ہمیں دکھے. کوئی بڑا موبائل ٹاور, ہم اس کے نیچے کھڑے ہو کے اس کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتے. خوبصورت پہاڑ کا مثال لے سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو اقبال جیسی قد آور شخصیت کو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ آسانی سے اقبال کو سمجھنے کے لیے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. دیکھیں بھی ہے, فلسفی کو سمجھنے کے لیے, اس کو جانچنے کے لیے اس پیرائے میں جانچا جاتا ہے کہ وہ فلسفی اپنے زمانے کے بعد, جس زمانے میں وہ فلسفی بیان کی گئی, اس کے بعد وہ کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے اور کیا اس میں مزید اس کے پرت کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے. تو یقینی طور پہ اقبال کے زمانے کے بعد بھی جو اقبال کی فلسفی آج وہ زیادہ کھل رہی ہے, زیادہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. اقبال نے خود جو کتابیں لکھی وہ تو چند کتابیں تھیں, درجن بھر کتابیں رہی ہوں گی اقبال کی جو خود انہوں نے کتابیں لکھی, لیکن اقبال کے بعد جو اقبال پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد ہے وہ 18,000 کتابیں اقبال نے لکھی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اقبال کے عہد کے لوگوں نے اقبال کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سے اقبال کے بعد کے لوگوں نے انہیں سمجھا. بالکل. اچھا سر, ان کا جو شاعری اگر دیکھیں, ان کے کلام کو دیکھیں تو اس میں وہ خود ہی سے بھری ہوئی ہے. جیسے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یا خود ہی ڈوبتے ہیں اور پھر ابھر بھی جاتے ہیں. اس طرح بہت ساری ایسی نظم ہیں. تو یہ جو خود ہی کا فلسفہ ہے اس کو ہم آج کے دور میں کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. لیکن علامہ اقبال جو پڑھنے والے ہیں, جو شاعری کے دلدادہ ہیں, شاعری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں, ان کا بچپن سے علامہ اقبال کے ساتھ ایک رومانس ہے. علامہ اقبال کے ساتھ مطلب علامہ اقبال ان کے تصور میں, ان کے خیالات پر حاوی ہیں. جو اقبال کو پڑھتے ہیں پھر انہیں دوسرے لکھنے والے کم ہی سمجھ میں آتے ہیں. علامہ اقبال کا جو فلسفہ خود ہی ہے, اور جیسے شعر میں انہوں نے فقیری اور غریبی کی بہترین تمثیل بیان کی ہے,
دیکھیں فقیر اور بھکاری میں کیا فرق ہوتا ہے. اب لوگ کہیں کہ علامہ اقبال تو فقیر بننے پر راغب کر رہے ہیں. فقیر ایک در کا ہوتا ہے, بھکاری در در کا ہوتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ در در نہ بھٹکو, ایک در کے ہو جاؤ اور خود ہی نہ بیچ. کون سا ہے؟ وہ در اللہ کا, وہ در توحید کا ہے. عشق توحید کو سینوں میں بٹھایا ہم نے, نقش توحید کا سینوں میں بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو اقبال تو مطلب آپ بات کریں, اور اقبال نے اس کو اشعار میں بیان کیا. علامہ اقبال کے بارے میں یعنی کہ جو انہوں نے اشعار کہے ہیں وہ ان کا ایک ایک شعر اس کے اوپر پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے, پھر بھی ان کی بات ختم نہ ہو. تو اس قدر وسیع کانٹیکسٹ, اس قدر زبان و بیان پہ گرفت, اس قدر خوبصورت الفاظ کا چناؤ, قرآن کے حوالے, وہ تمام چیزیں علامہ اقبال نے جس طرح سے مجتمع کر کے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے, تو بس ہم جیسے لوگ تو اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر کریں, ان کے کلام کا ذکر کریں, تو فکر کے حوالے سے وہ کسی خزانے سے کم نہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے پاس ہماری زبان میں فارسی میں وہ موجود ہے. تو کیا ہم اس خزانے کا کوئی استعمال کر رہے ہیں, یا خزانے کے اوپر بیٹھ کے ہم وہی اپنے غربت کے رونے رو رہے ہیں؟ آپ کے سوال پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی مثال اس جوہری کی سی ہے, مطلب ہماری مثال اس جوہری کی سی ہے کہ ہمارے پاس انتہائی بیش قیمت ہیرا موجود ہو اور ہم چاندی کا کاروبار کرنے لگ پڑیں. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ علامہ اقبال جیسا مفکر, علامہ اقبال جیسا فلاسفر, علامہ اقبال جیسا شاعر ہمارے پاس موجود ہے, لیکن بدقسمتی سے ہماری جنریشن اقبال سے دور ہوتی جا رہی ہے. بدقسمتی سے جو اشعار علامہ اقبال نے کہے وہ ہماری جنریشن کو سمجھ ہی نہیں آ رہے. ہماری جنریشن کنڈی مت کھڑکاؤ راجا, سیدھا اندر آؤ راجا, اس کو اشعار سمجھ بیٹھی ہے. مطلب کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آج بلو ہے اور پھر 36 دفعہ پانی پانی کر کے اس کو شعر سمجھ بیٹھی ہے, اور وہ اقبال کے افکار سے دور ہوتی جا رہی ہے. سر اس پہ دھن رہی ہے جس پہ دھننا چاہیے, اس کو چھوڑ بیٹھی ہے. تو یقینی طور پہ یہ المیہ ہے, ہمیں نصاب میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے, سرکاری سطح پر اس کی سرپرستی کی ضرورت ہے. جو اقبالیات کو سمجھنے والے, آج اقبال کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہا ہے, کچھ تو ایسی چیز ہے نا, کوئی تو ایسی بات ہے نا اقبال کے اندر کہ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جا رہی ہے, لوگوں کو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں الاٹ کی جا رہی ہیں اقبال کے اوپر. تو ہمیں اقبال کے فکر کو, فلسفے کو اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح سے اقبال نے اس کو بیان کیا تھا, ورنہ وقت کے ساتھ ہم مزید دور ہوتے جائیں گے اور یہ ہمارے لیے تباہی کا باعث بنے گا, نقصان کا باعث بنے گا, کسی طرح فائدہ کا باعث نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو خواب علامہ محمد اقبال نے جو دیکھا تھا پاکستان کا, کیا یہ اس کی تعبیر ہے, کیا یہ وہی پاکستان ہے جو انہوں نے جو جس جوش اور جس ولولے, جو ایک پیغام, ایک نصیحت کے ساتھ مسلمانوں کو, نوجوانوں کو بیدار کیا تھا, وہ آج وہی نوجوان نسل ان کی اشعار, ان کی فلسفی, ان کی ہر چیز سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں اقبال نے جب پاکستان کا خواب دیکھا یہ تو بڑے پہلے کی بات ہے, لیکن اس کا جو اعلان کیا انہوں نے, وہ 1930 میں الہ آباد کے جلسے میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں, ایک الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اس وقت قوم نے ان کی آواز پر لبیک کہا, اس کے لیے جدوجہد کا آغاز ہوا. انفارچونیٹلی علامہ اقبال 1938 کے بعد ان کی زندگی نے وفا نہیں کی. پھر محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آگے چلے, اور جو خواب انہوں نے دیکھا تھا پاکستان بنانے کا, اس حد تک تو ہم نے اس خواب کو حاصل کر لیا. لیکن ان کا خواب صرف پاکستان بنانے کی حد تک نہیں تھا, ان کا خواب ایک بہترین ریاست بنانے کے حوالے سے تھا. تو یقینی طور پہ اس میں کمیاں, کوتاہیاں اس وقت موجود ہیں. اور جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جس طرح کا پاکستان وہ چاہتے تھے, جس طرح سے وہ اپنے نوجوانوں کے اندر صلاحیتیں چاہتے تھے, انفارچونیٹلی ہمارے اندر نہیں ہے. جو انہوں نے نوجوان کو شاہین صفت ہونے کا پیغام دیا, انہوں نے نوجوانوں کو جو خودی کا پیغام دیا, انہوں نے نوجوانوں کو جو سائنسی میدان میں آگے بڑھنے کا پیغام دیا. علامہ اقبال 100 سال پہلے پیدا ہوئے, 150 125 سال, لیکن اپنے زمانے سے بہت آگے. آپ ان کے اشعار دیکھیں تو صحیح, آپ ان کے اشعار کو پڑھیں تو صحیح, ان کے پیغام کو پڑھیں تو صحیح. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, 100 سال پہلے یہ شعر کیا گیا جس وقت جہاز بھی موجود نہیں تھے. کیا ہم تو دوسرے مصرے کو لے کر بیٹھے ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, لیکن جو اس کا اگلا مصرع ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, تو علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں, فلکیات بتا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں اس دنیا کے علاوہ بھی اس کہکشاں میں اور دوسرے جہاں بھی موجود ہیں. پھر نوجوانوں کو جو شاہین صفت ہونے کا پیغام علامہ اقبال نے دیا, وہ یقینی طور پہ. عمران صاحب دیکھیں, نوجوانوں کو اگر ہم کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں, سمجھانا چاہتے ہیں, اقبال کی فکر اگر بتانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں جو نصاب کے اندر چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت کچھ اپنے نصابوں میں ایسا پڑھا ہے جس کا آج تک میں کبھی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھا سکا. مجھے وہ جو
میتھس کے کچھ ایسے مشکل چیزیں ہوا کرتی تھی, الجبرا کی ہوا کرتی تھی, اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جو اب آج تک کبھی زندگی میں وہ پڑھا ہوا کبھی کام نہیں آیا. تو کچھ ایسا جو اقبال مطلب جو اقبال کی سوچ تھی اس کو آسان کر کے اگر سارے بچوں کو پڑھایا جاتا تو آج کچھ تھوڑا سا مختلف طریقے سے ہمیں اس کا رزلٹ سامنے مل رہا ہوتا. دیکھیں اقبال کے بے شمار فلسفے, اس میں سے اگر 2 ہی ہم نوجوانوں تک منتقل کر پائے نا تو یہی کافی ہوگا. ایک اقبال کا فلسفہ خودی ہے, فلسفہ خود, اور ایک اقبال نے جو شاہین صفت ہونے کا پیغام دیا ہے نوجوانوں کو. اور مطلب دیکھیں جس وقت پاکستان بننا تھا اس وقت تو تصور نہیں تھا نا. علامہ اقبال کا خواب اس وقت دیوانے کا خواب تھا. وی ور انڈر دی رول آف برٹش امپائر, دی مائٹی برٹش امپائر, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا میں اس کا سورج نہیں ہوتا, ایک جگہ ڈوبتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہو جاتا ہے. اس امپائر کے اگینسٹ علامہ اقبال نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو ایک علیحدہ مسلم ریاست چاہیے. تو اس وقت تو ایک دیوانے کا خواب تھا, لیکن علامہ اقبال نے یہ خواب سکھایا, یہ خواب دکھایا لوگ. دیکھ اصل استاد تو وہی ہے, حقیقی موٹیویٹر تو وہی ہے جو آپ کو خواب دیکھنا سکھا دے. نیند سے جاگو, خواب دکھائیں گے تمہیں. تو اصل موٹیویٹر تو وہی ہے جو ہمیں جاگتی. اس وقت وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا جس میں انہوں نے قرارداد وہ اپنا یہ اللہ کا جو حصول ہے اس کا پیش کیا تھا. بالکل ایسے پیش کیا, اور تمام نامساعد حالات کے باوجود کہ جس وقت لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو وسائل دستیاب ہی نہیں ہے, ہم اتنے, علامہ اقبال نے لوگوں کو پیغام دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور نہ صرف یہ شعر کہا, اس کی عملی تفسیر بنے اور مقابلہ کیا. یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے قطع کلامی. یہ معذرت بریک کا وقت ہو گیا ہے, کہیں مت جائے گا ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور آج یوم اقبال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمران ودود صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں. سر بہت بہترین انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے اقبال ڈے کے حوالے سے, اور سر ایک سوال جو میرے دماغ میں ہے کہ ان کی جو نظم ہے, مشہور زمانہ نظم شکوہ, اس کے حوالے سے بڑی کنٹروورسیز رہی ہیں, اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی بتائیے. جی, اس حوالے سے بالکل کنٹروورسیز نہیں ہیں. اور جب علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی تھی شکوہ, تو اس وقت کے جو اکابرین تھے وہ اسے سمجھ نہیں پائے, ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائے. اور یہی وہ نظم تھی جس پر, جو ہم نے پہلے بات کی, جس پر علامہ اقبال کو کافر تک کہا گیا, زندیق تک کہا گیا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں علامہ اقبال. دیکھیں زہرا, جب ہم کسی سے عقیدت رکھتے ہیں نا, ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, جب کسی سے پیار کرتے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس سے گلہ بھی کریں. تو اسی نظم میں علامہ اقبال شروع میں بھی کہتے کہ اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے, خوگر حمد سے یعنی کہ اللہ کی تعریف سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. عاجزی کے ساتھ یہ نظم عرض کی گئی ہے. اچھا, بعد کے تمام لوگوں نے اس کو سمجھا ہے, اس کے کچھ اشعار سنا دے نا. اگر میں بالکل اس کے, ویسے تو یہ نظم بڑی لمبی نظم ہے, اور اگر اسے پورا پڑھا جائے تو قریباً کوئی 10 سے 20 منٹ اس میں لگ جائیں گے, لیکن میں چند مصرے اس کے سنا دیتا ہوں کہ اللہ سے شکوہ, اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ علامہ اقبال عرض کرتے ہیں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی, اہل چین میں, ایران میں ساسانی بھی, اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی, اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی, پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے, بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے, تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان ناکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کے, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے, ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے, تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے, سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. اور آگے لکھتے ہیں کہ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی, بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی, اور ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے, توڑے مخلوق کے خداوندوں کے پیکر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا, آتش کدہ ایران کو کس نے پھر زندہ کیا.
गिराए यज़दां समझते हैं तो बिल्कुल ये ठीक एक अकाबरीन को समझ नहीं आ सका। ये अब समझ में आया, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से, तो बड़ी मुश्किल से हमें समझ आया, शुक्र समझ आ गया। हाँ, तो अभी तो जिस तरह हम पिछले हाफ में भी डिस्कस कर रहे थे अभी भी कि आज के जो स्कॉलर्स हैं वो लाजमी इकबाल की शायरी का सहारा लेते हैं, वो जो एक इश्क खुदाबंदी है उसको बताने के लिए, और इकबाल खुद भी मतलब ये फरमाते हैं कि वो शायर नहीं है, वो सिर्फ शायरी का सहारा लेते रहे हैं अपने ख्यालात को जो पेश करने के लिए। यस इकबाल ने कहा है कि मैं बुनियादी तौर पर तो फिलोसफर हूँ, मैं थिंकर हूँ, मैंने तो शायरी का इस्तेमाल किया है अपनी बात को अवामुन नास तक पहुंचाने के लिए, मुझे कोई दूसरा मीडियम इससे बेहतर समझ में नहीं आया। तब जाके अल्लामा इकबाल ने इसका सहारा लिया, शायरी का सहारा लिया। अच्छा, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों का बहुत ही बड़ा एक किरदार रहा तामीर पाकिस्तान में। वैसे भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, एक पूरी फहरिस्त है, मगर ये दो जो हैं सर फहरिस्त हैं ये नाम। तो कोई बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी नहीं थी इनकी, इकट्ठे भी काम नहीं कर रहे थे, मगर ये ऐसे एक पेज पे काम कर रहे थे। इस हवाले से आप क्या ख्यालात रखते हैं? एक इनमें से मुफक्किर पाकिस्तान है और दूसरे इसमें से मेमार पाकिस्तान। तो इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, उसको अमली जामा। देखें, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो मुफक्किर होते हैं, वो अमली मैदान में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होते। उनका काम वो अपने मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जिस काम के लिए अल्लाह ने उन्हें बनाया है, चुन लिया है, अल्लामा इकबाल उसी काम पे जुटे रहे और इस ज़रूरत को महसूस किया कि मुसलमानों को एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनके इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचा सके। इकबाल ने खुद ख़त लिखा था जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से छोड़कर चले गए थे इंग्लैंड में, तो अल्लामा इकबाल ने खुद ख़त लिखा कि मुस्लिम नेशन इज़ वेटिंग फॉर यू, अगर आप आज नहीं आएंगे तो कल क़यामत में आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब तुम्हारी कौम को तुम्हारी ज़रूरत थी उस वक्त तुम कहाँ थे मिस्टर जिन्ना। तो अल्लाह फिर मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए और मुसलमानों की क़यादत की, और सिर्फ 7 सालों में एक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। कायद आज़म ने अल्लामा इकबाल की फिक्र पे अमल करते हुए एक नया मुल्क बना कर दिखा दिया, दुनिया के नक्शे पर खींच दी, दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया। सिर्फ 7 सालों में जब करारदाद पेश कर दी गई 1940 में, उसके बाद से तो एक बहुत मुख्तसर अरसे में पूरी दुनिया की तारीख देखें, तारीख हुर्रियत देखें, ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। इस खित्ते के लोगों के मुस्तकबिल को बदल के रख दिया, बिल्कुल बदल कर रख दिया। और ये हमारे लिए एक बहुत तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, और जो हमारे ऐसे लीडर्स रहे हैं कि आज हम एक आज़ाद और एक सुकून से एक आज़ाद मुल्क में जो है वो सांस ले रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे, नाज़रीन कहीं मत जाएगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। कैफ़े, मैं हूँ ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं इकबाल डे के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं और जो कि तज्ज़ियाकार हैं इमरान वदूद साहब। सर, हमने अभी तक बहुत सारी बात की अल्लामा इकबाल की कलाम के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से, उनकी जो थॉट्स थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उस पर हमने बात की, लेकिन अगर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में हम जानना चाहें कि वो किस तरह से रहा करते थे, तो उसके बारे में भी हमें बताइए। देखें, हम एक जुमला अंग्रेज़ी में कहा करते हैं ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू आर प्रीचिंग, जिस चीज़ की आप तबलीग कर रहे हैं उसे ख़ुद भी अपनाएं। तो अल्लामा इकबाल की निजी ज़िंदगी भी बड़ी शानदार थी। वो एक पक्के मुसलमान थे, जो उनकी शायरी में रंग झलकता है वो उनकी ज़िंदगी में भी झलकता है। वो एक सच्चे आशिक़ रसूल थे। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि मेरी उम्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक से तजावुज़ ना करे। तो हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो उम्र पाई है वो भी 63 साल है, जो नबी पाक की उम्र थी। मतलब शमसी लिहाज से देखें तो वो 61 साल बनती है, 1870 से लेकर 1938 तक, तो 61 ईयर्स ये एज बनती है। और कमरी लिहाज से, चाँद के लिहाज से उनकी उम्र जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 63 साल, ये उनकी उम्र थी। उनकी बेटी मुनैरा कहती हैं कि अल्लामा इकबाल जब कुरान पढ़ा करते थे तो इस कदर उसमें मुस्तग़रक़ हो जाया करते थे कि उनके आंसू आंखों से निकल निकल कर कुरान शरीफ पर गिरा करते थे, और उसे सूखने में, जब वो पढ़ लेते तो उसे सूखने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। तो इस कदर वो डूब कर गहराई में जाकर कुरान, इसमें उनके वालिद साहब की तरबियत का बड़ा अमल दखल था कि जिन्होंने कहा कि कुरान
اقبال خود کہتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں سکھایا ہے کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے، اور اس کو سمجھو، اس کی روح کو سمجھو، اس کی اساس کو سمجھو. تو اسی وجہ کر ہمیں جو قرآنی ٹیچنگز ہیں، اسلامک ٹیچنگز ہیں، اس کی جھلک اقبال کے فلسفے میں بھی دکھتی ہے، اقبال کے اشعار میں بھی دکھتے ہیں، اقبال کی نظموں میں بھی دکھتی ہے. جی تو وہ اس میں دکھتی. تو بڑی شاندار علامہ اقبال نے نجی زندگی، بڑی سادہ نجی زندگی گزارتے تھے. اچھا وقت کم ہے ہمارے پاس، شارٹلی مجھے یہ بتائیے کہ ویسے تو شارٹلی والا سوال نہیں ہے، شاہین کے حوالے سے کیا ان کا ایک نظریہ ہے؟ وہ اپنے نوجوانوں کو شاہین صفت دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے مطلب علامہ جو مفکر ہوتا ہے اس کا تخیل بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ سوچتا بڑا اچھا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ آبزرویشن کرتا ہے. تو علامہ اقبال کے آبزرویشن میں شاہین ایک ایسا پرندہ تھا جس نے اقبال کے فلسفے کو بہت متاثر کیا. اور وہ پھر شاہین والی صفت، جس طرح سے پرندوں میں شاہین ایک ممتاز صفت کا حامل ہے، علامہ اقبال اپنے دنیا میں اپنے نوجوانوں کو اس ممتاز صفت کا حامل دیکھنا چاہتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ آپ تمام اسی دنیا میں رہتے لیکن خود کو ممتاز کرے. پرواز ہے، شاہین کو ایڈریس کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. تو اقبال نے اپنے نوجوانوں کو بتایا ہے کہ یہ الگ ہے، وہ چیز آپ کے اندر پوشیدہ ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. ہمارے یعنی کہ ہم اپنے آپ کو منفرد کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہمارے اندر وہ ساری سکلز موجود ہیں. اس نوجوان میں وہ سب کچھ ہے جو انہیں سب سے الگ کر سکتا ہے اور ممتاز کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ عمران ودود صاحب، آپ تشریف لائے. آج ہم نے یوم اقبال کے حوالے سے بات کی اور اسی حوالے سے پروگرام کے اختتام میں جتنے بھی جو صاحب اقتدار ہیں ان سے میں درخواست کروں گا، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں ہم لوگ کہ نصاب میں اقبال کے کلام کو ایک خاص جگہ دی جائے اور آنے والی نسلوں کو اقبال کا جو کلام ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ بتائی جائے، سمجھائی جائے تاکہ اس کے بہترین رزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. فہیم عباس کو، زہرا رضا کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.